دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ we have the intelligence, number one, which is again very credible, and number two, we have the technical know-how and the technology جو precisely ان ٹارگٹس کو انگیج کر سکتی ہے. صحیح. کو بتائیں کہ خیبر کے تھانہ حدود باڑہ میں کوہی پولیس پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. پولیس کی جوابی کارروائی میں دہشت گرد فرار ہو گئے. آپ کو شاہ صاحب ایک مختلف مبصرین نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ کچھ عالمی طاقتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہتی کہ خطے کے اندر پائیدار امن ہو، چونکہ اس خطے کے اندر پائیدار امن کے نتیجے میں جو چائنا کے فٹ پرنٹس بڑھ رہے ہیں، وہ سی پیک کا منصوبہ ہو، ایران کے اندر انویسٹمنٹ ہو. اور کوئٹہ میں زرغون روڈ پر دھماکے میں 3 بچوں اور 1 ٹریفک اہلکار سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق دھماکہ نجی اسپتال کے قریب پل کے نیچے کچرے کے ڈھیر میں ہوا. دھماکے کے بعد ریسکیو کی ٹیمیں اور پولیس موقع پر پہنچ گئیں. شہر پنجگور میں میزائلوں سے حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے ایران کے اندر جو قائم دہشت گردوں کا جو کیمپ تھا اس کو نشانہ بنایا. وہ بھی ایک انڈر دی سرکمسٹانس جب دیکھتے ہیں کہ بھی فائنینشلی پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ٹو ایکوائر آل دی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز جس کے بارے میں بھارت روز شور مچاتا رہتا ہے. تو وہ پاکستان نے جو اس لیول پہ اس کو ڈیل کیا ہے، جس طریقے سے ڈیل کیا ہے، دیٹ بائی اٹ سیلف لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کافی ہے کہ پاکستان آرمڈ فورسز، پاکستان پیپل، یہ جو اٹ کمز ٹو دی نیشنل سیکورٹی، دے ہیو دی نو ہاؤ، دے ہیو دی ول اینڈ they will go for it. لیکن افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہے with all due respect کہ ٹھیک ہے وہ عبوری حکومت ہے، پاکستان has been very clear، اور ہمارا میرے خیال سے جو سب سے بڑا ٹف ہے وہ TTP ہے. It is basically افغان گورنمنٹ's responsibility، چاہے وہ اس وقت عبوری ہے، کہ اپنے ملک کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے. ادروائز پاکستان has the right and پاکستان should take whatever measures necessary. یہ تو بڑا کلیئر، یہ جو کل کی اسٹرائک ہے اس کے بعد یہ کلیئر ہو جانا چاہیے افغانستان کو بھی کہ پاکستان کس تک جانے کو تیار ہے. دی انوائرمنٹس آر رائٹ فار اس ٹو ٹاک. اس میں دیکھیے ایران بھی ایک رول پلے کرتا ہے، ایران کی اسٹیکس بھی ہیں افغانستان میں. چین بھی بہت اسٹرانگلی وہاں پہ موجود ہے اور اس کی بھی رولز ہے وہاں پہ. تو آئی تھنک جو ریجنل اپروچ ایک دفعہ اپنائی تھی پاکستان نے کہ بھئی افغانستان ایشو کو ریجنل ہم اس سے ڈیل کریں گے، جس میں ارد گرد جو اس کے ممالک ہیں وہ سب مل کر افغانستان کے ساتھ بات چیت کریں گے. میرا خیال ہے کہ دیٹ اپروچ از پرابلی دی رائٹ وے، تاکہ ہر طرف سے افغانستان کو امید بھی ہو اور اس کے لیے یہ چیلنج بھی ہو کہ اگر وہ ٹھیک نہیں اپنے آپ کو کریں گے یا اپنے ملک کے اندر حالات کو ٹھیک نہیں کریں گے تو نقصان ان کا ہے. حالیہ واقعہ ہوا وہ یقیناً افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس کے محرکات کے اندر جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ پاکستان کے اندر انہوں نے بقول ان کے کہ دہشت گردوں کا کیمپ تھا، تو انہوں نے اس کی کوئی فوٹیج، کوئی ایسی تصویر، کوئی انہوں نے دہشت گردوں کے نام جو ہے اور ان کا کس سے ٹھکانہ تھا، یعنی کہ وہ جیش عدل کا تو نام لے رہے ہیں لیکن نہ انہوں نے دہشت گردوں کی لسٹ شیئر کی، نہ اس کی کوئی فوٹیجز سامنے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں جو پاکستان نے صبح 6 بجے ایئر سٹرائکس کی ہیں اور جو انہوں نے ڈرون کے ذریعے اور اسی طرح سے میسائل سے اور دیگر ویپنز کے ذریعے، اس کے اندر باقاعدہ 5 جو ایسے لوگ ہیں، 5 مختلف جو دہشت گرد تھے جن کا تعلق BLA اور BLF کے ساتھ تھا، ان کا باقاعدہ نام لے کے ان کی جو عرف یعنی کہ جو نام تھے وہ تک انہوں نے بتا دیے، اور اس کی فوٹیجز بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یقیناً 2 ملکوں کے مابین جو ہے یہ کوئی خوش آئند بات نہیں ہے. ایران نے پاکستان کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا ہوا ہے، امن معاہدے کی وائلیشن انہوں نے پرسوں رات کی، جس کے نتیجے کے اندر پاکستان نے پورے 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد پھر یہ عمل جو ہے وہ دہرایا، اور اس سے پہلے پاکستان نے کچھ متعدد جو کام تھے وہ کیے. سب سے پہلے دفتر خارجہ کی سطح کے اوپر ان کو بلایا گیا، ان کے ڈپٹی جو امبیسڈر تھے نبی شرازی صاحب، ان کو بلا کے پاکستان نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور بتایا کہ جی یا تو آپ اس کے اوپر معذرت کریں یا پھر آپ اس کی وجوہات پیش کریں کہ آپ نے کیا وجہ ہے کہ ہاٹ لائن کے اوپر جو کہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی سطح کے اوپر، جو وزارت خارجہ کی سطح پر، انٹیلیجنس کی سطح پر اویلیبل تھی، آپ نے اس کو کیوں نہیں بروئے کار لائے. تو اس کے جواب جو تھے وہ کل شام تک ملے نہیں، جس کے نتیجے میں جو ہمارے مدثر ٹیپو جو پاکستان کے سفیر ایران میں ہیں، ان کو
واپس آنے کا حکم دیا گیا، اور جو پاکستان میں ایران کے سفیر تعینات ہیں، جو ماضی میں ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ ایران سے پاکستان آنے کی زحمت نہ کریں۔ افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ ہو، وہاں پر خوشحالی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مختلف غلط فہمیاں ایسی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں کہ خطے کے اندر نہ پائیدار امن ہو اور نہ ہی چائنا کا جو اکنامک جو انفلوئنس ہے بڑھ رہا ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ تو کیا اس صورتحال کو اس کے ساتھ لنک کیا جا سکتا ہے کہ واقعی کوئی ایسے اٹیریئر موٹیوز تھے اس کے پیچھے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ضرور ہوں گے، کیونکہ یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی امریکی اثر یا امریکی لابی کا اثر کوئی ایران کے اندر کہیں گھس گیا ہے، کہ وہ چاہتے تھے کہ ایران کو نقصان پہنچے، ایران پاکستان تعلقات کو نقصان پہنچے، اور جو مشرقی وسطیٰ کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے توجہ علیحدہ کر دی جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر جو مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی جرم ہوتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ who benefits، کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اس چیز کا فائدہ جو ایران نے پاکستان پر بلا جواز حملہ کیا، اور جس کا پاکستان نے فوری جواب بھی دیا، اس کا فائدہ تو ہندوستان، اسرائیل اور امریکہ کو ہی ہوا نا، جو وہ دشمن ہیں اور وہ چاہتے ہیں تقسیم ہونا۔ اور آپ نے دیکھا کہ بھٹی صاحب کے جو پرسوں ڈاوس میں عراقی وزیر اعظم موجود تھے، سودانی، اس کو صدر بائیڈن کا قومی سلامتی کا مشیر جیک سلیون ملا، اور فوراً دعوت دے دی وائٹ ہاؤس کی کہ جناب عراق کے وزیر اعظم صاحب آپ وائٹ ہاؤس تشریف لائیں، تبکی بھی دی۔ اور دیکھیں نا، عراق بھی پاکستان کی طرح ایران کا ہمسایہ ہے، مسلمان ملک ہے، اس پر بھی حملہ کیا، اس پر بھی ناراضگی ہوئی۔ انہوں نے تو کہا ہم UN سیکیورٹی کونسل بھی جائیں گے، اور اس کو عراق کو پھر آپ نے امریکی گود میں ڈال دیا، اور امریکہ نے فائدہ اٹھایا، ان کو بلا بھی دیا۔ اور کل آپ نے دیکھا بائیڈن نے بھی پاکستان کا 4 سال کے بعد ذکر خیر کر دیا کہ پاکستان پر جو حملہ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے۔ مشاہد صاحب، 3 جو ہمارے ہمسائے ہیں، انڈیا، افغانستان، ایران، اس کے ساتھ ہماری کشیدگی ہے۔ انڈیا کے ساتھ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ انہوں نے ٹھیک نہیں کرنے۔ لیکن آپ پچھلے دنوں جب تہران گئے تھے کانفرنس میں، تو وہاں پہ آپ کی امیر خان متقی صاحب سے ملاقات ہوئی، افغان طالبان کے بڑے اہم لیڈر ہیں، وزیر خارجہ ہیں، اور ایرانی حکومت میں بھی آپ کے بڑے تعلقات۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، ہمارا کوئی بنیادی تنازع نہیں ہے دونوں ممالک کے ساتھ، اور دونوں سے ہم نے بڑی قربت کی، ہیلپ کی ہے۔ میرا تو خیال ہے وی نیڈ اے ریجنل ریسیٹ۔ اور امیر خان متقی صاحب سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی، چلو کباب کھا رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اردو میں بڑی شستہ اردو میں بات کرتے، میں پرانا جانتا تھا جب میں وزیر اطلاعات تھا، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، اور وہ بھی اس وقت وزیر اطلاعات تھے۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ افغانستان کا مزاج ہے کہ وہ دباؤ یا دھمکی قبول نہیں کرتا، اور آپ نے دیکھا کہ روس کے ساتھ کیا ہوا، امریکہ کے ساتھ، اور کہتے ہیں ایک کہاوت ہے ہمارے ہاں افغانستان میں کہ اگر کسی افغان کو کہنا کہ زبردستی کہ تم جنت جاؤ، اس کی مخالفت کرے گا، وہ کہے گا میں نہیں جاتا، تم نے کوئی زبردستی کیوں کر رہے ہو۔ دے آر پور بٹ دے آر پراؤڈ پیپل۔ تو ان کو کبھی ہم ان کے ترجمان بن جاتے ہیں، کبھی ہم ان کو دھمکی دیتے ہیں، یہ اپروچ غلط ہے، اور ہمارا چینل آف کمیونیکیشن میرے خیال میں اس وقت نہیں ہے جب سے وہ اسپیشل انوائے گیا۔ اور پلس ایران کے ساتھ بھی آپ کا کیا تنازع ہے؟ آپ کو اس کو ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم ریجنل ریسیٹ کریں، ان دونوں سے تعلقات کریں، اور ہم انیشیٹو لیں۔ جی کیا ہمارا کوئی کٹی ہوئی ہے یا کیا ہے، کوئی حجاب کیا ہے؟ ہمارے انٹیلیجنس آرگنائزیشن سے ڈائلاگ شروع کریں ایرانیوں کے ساتھ، جو آئی تھنک وہ سیریس ڈائلاگ ہوگا، کیونکہ وہ پرسیپشنز وہاں سے بنتی ہیں۔ ہمارے جو انٹیلیجنس آرگنائزیشنز ہیں ان کو ایران اور افغانستان کے ساتھ ڈائلاگ ضرور کرنا چاہیے۔ نہیں، میں کہنا ایران کے ساتھ کرنا چاہیے، انڈیا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انڈیا کے ساتھ وہ غلطی کی تھی انہوں نے کر کے، اور جو فروری 2021 میں آپ نے سیز فائر کیا لائن آف کنٹرول پہ، ISI اور را نے آپس میں جو بات چیت کر گئے، وہ تو ناکام ہو گیا، اور وہ